أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار دربار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عنایات سے ہمیں اللہ نے جو دین دیا بحمدہ تعالی وہ دین عالمگیر دین ہے، اور اس دین کو دنیا کے طول و عرض تک اپنی حقیقی روح کے ساتھ منتقل کرنے کے لیے کردار، جرأت، عزیمت، غیرت اور اخلاص و للہیت والے وہ لوگ جنہیں خود تاجدار ختم نبوت نے تربیت فرمائی، اور پھر جن کے کردار نے حضور کی تربیت کے پاکیزہ انوار اور مقدس روشنی کو دنیا بھر میں اسلام کی صورت میں منتقل کیا، وہ لوگ ہم سب کے لیے ہمیشہ ہیرو تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ان کی ذوات قدسیہ پر بلا شبہ امت کو فخر تھا، ناز ہے اور رشک رہے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان کے پاکیزہ کردار کے ان حسین گوشوں سے آشنا کریں کہ جب کسی جگہ، کسی موقع اور کسی وقت میں کوئی اپنے بنائے ہوئے تراشے خراشے ہوئے ہیرو کی بات کرے تو مسلمان بلا چون و چرا کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہو، وہ فخریہ انداز میں اور مستند طریقے سے وہ اپنے اکابرین میں سے ان ہیروز کو پیش کرے کہ جن کی کردار نے اور ان کے کردار کی عالمگیریت نے 14 صدیوں سے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح اسلام کے حسین اور مقدس پاکیزہ چہرے کو لوگوں کے سامنے منتقل کیا ہے۔ ہم آج بھی اپنے ان معاصرین کو، ان سیاسی شعبہ بازوں کو اور ان سماجی
ماحول اور نظام اور فکر رکھنے والوں کو معاشی تجارتی اصول اور ضوابط یورپ و امریکہ سے پڑھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را بھول بھلیوں میں نہ رہیں، وہاں کی روشنیوں کے چکا چوند ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ برملا اور فخریہ ایک تو ڈیپلی اپنے اکابرین کو پڑھیں اور دوسرا ان کا ذکر کریں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوئی عالمی استعماری قوتوں کی وجہ سے، ہمارے یہاں جو دراڑیں آئیں اور دیواریں کھینچی گئیں، مسلک ہونا بری بات نہیں، اسکول آف تھاٹ کا ہونا بری بات نہیں، مختلف تنظیموں جماعتوں کا اپنے طور پر کام کرنا بری بات نہیں، لیکن مقدس شخصیات کو ڈیوائڈ کرنا، متنازع بنانا، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ اور اس کے پیچھے شاید نہ چاہتے ہوئے امت کے لوگوں نے احساس کچھ لوگوں نے نہ کیا، کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے مغرب کی انویسٹمنٹ ہے، تاکہ جب آپ ان کو متنازع بنائیں گے تو پھر ان کو متنازع بنا کر وہ اپنے ہیروز سامنے لائیں گے اور ان کو مختلف نام دیں گے۔ یہ سماجی نظام میں آگے ہے، یہ معاشی نظام میں آگے ہے، یہ سیاسی نظام میں آگے ہے، یہ فلاں سسٹم میں آگے ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، دنیا بھر کا کوئی کامیاب اور حکمران سسٹم لے آئیں، آپ حضور کے کسی ایک صحابی کو سامنے رکھ لیں تو میں بحیثیت دین کا چوکیدار، مجھے اپنی کم علمی و کم مائگی کا شدت سے احساس ہے، میں آپ کو ثابت کروں گا، شعبہ منتخب آپ کریں، سسٹم آپ بتائیں، اور میں اپنے طالب علمی اپنے مطالعہ کے اس زور پر اللہ رسول کے کرم سے ثابت کروں گا کہ سسٹم میں 14 صدیوں پہلے جس نے کائنات کو نور بخشا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے شاگرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی حکمت سے اور بڑی چلاکی سے اس نظام کو رائج کیا گیا کہ ہمارے ہاں ان شخصیات کو متنازع بنا کے کم سے کم پوزیشن میں ان کو نصاب میں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایسے ہیروز کو لایا گیا اور بات کیا کی گئی، یہ ہمارے ملک کے ہیں، یہ ہمارے ملکی لوگ ہیں، کیا خدمات ہیں ان کی۔ میرے مسلمان بچے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بے غیرت کو، غدار کو وہ وطن کا یا دین کا ہیرو کہے؟ اس کا نوبل پرائز ہونا یہ کون سا کمال ہے؟ آپ ایک نہیں دو نہیں 1,00,000 ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی اکٹھے کر لیں تو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کی گرد کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں تو آپ کا ہیرو کون ہے جی؟ ملالہ یوسفزئی۔ کیا کام ہے جی؟ اس نے نوبل پرائز لیا۔ بھئی کارنامہ کیا ہے؟ پردے کو بھونکنا، شاعر اسلام کی توہین کرنا، مقدسات پہ حملہ آور ہونا، یہ کون سا کمال ہے؟ مغرب تو جو جال لگا کے بیٹھا ہے، اب دین پہ بھونکو، ہرزہ سرائی کرو اور پھر وہ آپ کو نوازتا ہے، نواز دیتا ہے۔ آپ کے ملک میں ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں شہزادیاں، بیٹیاں میں آپ کے سامنے میڈیا کی صورت میں، الیکٹرانک سوشل میڈیا اور بالخصوص پرنٹ میڈیا کی صورت میں سامنے رکھ سکتا ہوں، جن بیٹیوں کے ہاتھ کٹ گئے مختلف امریکہ کے ڈرون کی بدماشی میں، اور وہ بیٹیاں پاؤں میں پینسل پین ڈال کر لکھ رہی تھی۔ ملالہ جیسی کتی ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ معیار کیا ہے مغرب کا؟ اس معیار کے اندر لنڈے کے انگریز بن کے اس بغیرتی کا حصہ نہ بنو۔ اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے
کسی بھی جگہ پر خرافات اگلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی حرام کی کمائی اور اس کی جہالت پہ ماتم کرے۔ اگر کسی کو نہیں پتا اسلام کیا ہے، کوئی چول پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہے میں نے تو گرجے میں عید کی نماز پڑھی تھی، میرے نزدیک تو سارے مذہب برابر ہیں، تو میں نے کہا اپنی ماں کو رو جس نے تجھے لوری میں اسلام کی سچائی نہیں دی۔ وزیر بننا کمال نہیں ہے، مطلب ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ جو مغرب کا مالشیا ہو وہ کہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، تیری کمینے کیا اوقات ہے؟ مذہب برابر کیسے ہیں؟ تمام مذاہب کی جان کا نام اسلام ہے اور اسلام فخر ہے۔ تو ایسے جو کتے لوگ ہوتے ہیں، مالشیا لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی اور ان کی کیونکہ ٹوٹل اوقات ہے مغرب کی دریوزہ گری کرنا، یہ مغرب زدہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا فخر ابو بکر ہے۔ پریشان بندہ نہ بولے، مالشیا نہ بولے، مالشیوں کا دریوزہ گر نہ بولے، میرے ہیرو کا نام ہے ابو بکر، میرے ہیرو کا نام ہے عمر، میرے ہیرو کا نام ہے عثمان غنی، اور میرے ہیرو کا نام ہے مولا علی حسنین کریمین۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہمیں فخر ہے۔ آپ شعبہ بتائیں، نظام بتائیں، اور مغرب کا فیڈر پی کر پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے والے تک پونجی حکمرانوں، ہم بتانا چاہتے ہیں جس نظام پر بغیرتو تم فخر کرتے ہو کہ مغرب میں یہ ہے، اللہ کی قسم ہے وہ سسٹم سب سے پہلے اس دھرتی پر جس نے دیا ہے وہ محمد عربی کا شاگرد عمر فاروق ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ لیکن اس لیے ظاہر ہے جاہل کیا جانے، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والا وہ فخریہ کہتا ہے کہ میں نے مغرب کو سٹڈی کیا۔ میں نے کہا کاش کہ تو نے قرآن کو اور صاحب قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش تو نے محمد عربی کے اسلام کو پڑھا ہوتا، اور جو اسلام کو پڑھتا ہے پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی ہو وہ اقبال کی صورت میں کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں کی محمد سے وفات ہوں میں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے مغرب زدہ لوگوں کا، ہم ان سے کہتے ہیں آؤ اگر تمہیں کچھ سیکھنے کا اپنے ماں باپ کی ماحول سے نہیں ملا تو ہم تجھے بتائیں گے۔ تکلیف ضرور ہوگی، ظاہر ہے، جو بگڑا ہوا ہو اس کو انجیکشن لگانا بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو دوائی دینا بھی، وہ بعض اوقات پریشان بھی ہوتا ہے۔ کئی بگڑے ہوئے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سخت بڑا ہے، سخت اس لیے کہ تیرے یار بغیرت ہیں، میری بات سخت اس لیے ہے کہ تیرا لیڈر کمینہ ہے، میری بات سخت اس لیے ہے کہ تیرا قائد بغیرت ہے نا، اس لیے تجھے تکلیف تو ہوگی۔ اور جو بیچارہ اس تکلیف میں مبتلا ہے وہ کہتا ہے سخت ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں اس بغیرت کے دریوزہ گر کو کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چول پیر دا مرید بھی نہ بولے تے بغیرت لیڈر دا بھی کارکن نہ بولے، چول جماعت دا بندہ بھی نہ بولے، حضور دا نوکر بولے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام وہ ہے، دنیا کا کوئی مصطفیٰ کے دین جیسا دین لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھونکنے والے کہ میں نے گرجا میں نماز عید پڑھی، کمینے قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ جاہل بندہ نہ بولے، ہم کہتے ہیں ہمارا فخر اسلام۔ ہولی ہولی بولو، میرا تعارف کیا ہے؟ اسلام، میرا تعارف ہے دین۔ سلمان فارسی سے پوچھا تیرا نام کا سلمان، کہا باپ کا نام کا اسلام، شریف آدمی بولے، کہا برادری اسلام، تیرا تعارف اسلام، پہچان، ہولی ہولی بولو، یہ ہے ہمارا دین، جس دین جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سلام تجھ پر فاروق اعظم، سلام تجھ پر فاروق اعظم، تو ساری دنیا پہ چھا گیا ہے. سلام تجھ پر فاروق اعظم، سلام تجھ پر سلام تجھ پر فاروق اعظم، سلام تجھ پر تو ساری دنیا پہ چھا گیا ہے. سو سر نبی کا داماد حیدر، نبی کے روزے کو بھا گیا ہے. سلام تجھ پر، مل کے بولیے سلام تجھ پر فاروق، سلام تجھ پر فاروق، تو ساری دنیا پہ ہے. سلام تجھ پر فاروق، تو ساری دنیا پہ چھا گیا ہے. سسر نبی کا داماد، سسر نبی کا داماد، در نبی کے روزے کو میں نہیں کہہ رہا، میرے آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فاروق اعظم تو کیا ہوا؟ فرمایا اسلام کی طرف آئے تو قد استبشر یا محمد اہل السماء باسلام عمر. آسمان والے، آج آسمان والے آپ کے عمر کا اسلام میں آنے کی وجہ سے جشن منا رہے ہیں. یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو عمر ملا تو آسمانوں پہ جشن شروع ہو گئے. ہم کیوں نہ کہے پھر سلام تجھ پر، سلام تجھ پر فاروق اعظم، تو ساری دنیا پہ چھا گیا ہے. سلام تجھ پر، جس پہ مسلمانوں کو فخر ہے وہ عمر ہے، جس کے رائے کے مطابق اللہ قرآن نازل فرمائے وہ ہولی بولو. عمر کون ہے بھنگی نہیں بتائے گا، عمر
عمر کون ہے چرسی نہیں بتائے گا، عمر کون ہے رشوت لے کر فیصلہ کرنے والا کرپٹ جج نہیں بتائے گا، عمر کون ہے یہ بغیرتی کرنے والا وکیل نہیں بتائے گا، عمر کون ہے یورپ کے سامنے کاسا لیسی کرنے والا گداگر حاکم نہیں بتائے گا، عمر کون ہے قوم کو لوٹ کر چوس کر باہر جزیرے خریدنے والا بے حیا بدکار لشکر کا سالار نہیں بتائے گا، عمر کون ہے یہ راشی پولیس آفیسر نہیں بتائے گا، عمر کون ہے یہ جناب والا رافضیت زدہ پیر نہیں بتائے گا، بزرگوں کی قبروں پر چادریں بیچ کر کھانے والا جاہل پیر نہیں بتائے گا، عمر کون ہے یا قرآن بتائے گا یا صاحب قرآن بتائے گا یا محمد پاک کا ہر شاگرد بتائے گا۔ ہم کہتے ہیں عمر کو متنازع نہ بناؤ، رافضیت زدہ کہتے ہیں یہ ہوا ایسے ہوا، حق کھایا حق مارا فلاں کیا، میں نے کہا بدبختو تم کیا جانو عمر کیا ہے، جب تم پکوڑے بیچنے والے برگر شوارما بیچنے والے جاہل کو منبر پہ بٹھا کے ذاکر کا درجہ دو گے تو پھر ان کی خرافات کا رخ کبھی ابو بکر کی صورت میں، کبھی جناب اس کی خرافات کا رخ جناب صدیق اکبر کی طرف ہوگا۔ ہم نے کہا ایسے جاہل کتوں کو لگام دو، وہ کیا بتائیں گے عمر کیا ہے، عمر کا پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لو، کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مفسرین نے کہا جب ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے والذین معہ، کہتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہے، یعنی قرآن کا تمہیں انداز بتائے گا وہ کن کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جاہلوں سے نہ پوچھو، ہم بتائیں گے سلام تجھ پر، مل کے بولیے سلام تجھ پر فاروق اعظم، تو ساری دنیا پہ چھا گیا ہے، ششر نبی کا داماد حیدر، نبی کے روزے کو بھا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے، عمر کا پوچھنا گئے تو آؤ مولائے کائنات حیدر کرار، ہم نے کہا اور رافضی چچڑ تجھے تکلیف کیا ہے، بلکہ حضرت سید نصیر الدین نصیر نے زناٹے دار تماچا مارتے ہوئے رافضیت کے منہ کو کالک ملتے ہوئے حسین بات کہتی ہے، وہ فرماتے گئے تو بگڑتا ہے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا، نام لب پر آتے ہی ابو بکر و عمر کا، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، بیمار بندہ نہ پڑے، تو بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے وہ۔ آج دنیا میں اسٹینڈرڈ کیا ہے اس لیول پہ ہی دیکھ لیں، جب ایڈریس پڑے گا کوئی چھوٹا بڑا آفیسر ادنا اعلیٰ، جی اس کا ایڈریس کیا ہے، اچھا واشنگٹن ڈی سی امریکہ، لاس اینجلس، اس کا جناب ایڈریس کیا ہے
برطانیہ، ایڈریس کیا ہے کینیڈا، اس کا ایڈریس کیا ہے پاکستان میں جناب والا ڈینٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، پولیس والا ہاتھ نہیں لائے گا۔ اس کا ایڈریس وزیر اعلیٰ ہاؤس، اس کا ایڈریس چیف جسٹس ہاؤس، بندہ نکا یا بڑا، ایڈریس ہوگا پریزیڈنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، چیف جسٹس ہاؤس، اس کو سارے سلوٹ ماریں گے۔ میں نے کہا او دنیا کے پروٹوکول پہ مرنے والے، ذرا میرے ابو بکر کا ایڈریس ہی دیکھ لے۔ ابو بکر کا پتہ کیا ہے؟ دنیا میں آج رافضی کیوں اپنی موت مرتا ہے، کیوں پریشان و مضطرب رہتا ہے؟ میرے نبی کو پتا تھا علی تو میرا ہے اور علی والے ہی میرے گئے۔ میرے نبی جانتے گئے جو علی والا ہوگا وہ ابو بکر عمر سے مخالفت نہیں کرے گا، وہ تو ہیں ہی میرے علی والے۔ اب جو علی والا گئے، اس لیے حضور جانتے گئے علی کو اپنے گھر میں حضور نے ہمیشہ پیار سے جگہ دی، علی کو قیامت میں اپنے پاس حشر میں رکھیں گے۔ لیکن دنیا میں حضرت رسول کائنات نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ابو بکر عمر کو بھونکتے ہوئے غور کر لینا کہ میں نے ان کو قیامت تک حضور کی مرضی کے بغیر کچھ اللہ وہی کرتا ہے جو اس کے محبوب کو۔ میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہ اور خدا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر عمر کو پاس سلا کے بتا دیا ابو بکر عمر پر ہرزہ سرائی کریں گے لوگ، تبرہ بازی کریں گے لوگ، ان پڑھ جاہل بھی ان کو لگام ڈالتے ہوئے کہے گا اوے بھونکنے سے پہلے چول کمینے ذرا غور تو کر، ابو بکر عمر کا ایڈریس تو دیکھ، تیری خرافات جائے گی کہاں، ڈاک کہاں جاتی ہے جہاں وہ۔ اس لیے ہم نے کہا نبی کے پہلو میں ہے تو بگڑتا ہے۔ اب ذرا سنیے علی حضرت جناب عمر کون ہے؟ ہم نے کہا لڑائی کیا ہے؟ حق کھایا، حق مارا، دروازہ توڑا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کدو نبی کے وصال کے بعد تو انہوں پتہ لگے 1400 سال بعد تمہیں یہ بات سمجھ آئی ہے۔ کیس کس کا؟ سیدہ کا۔ سیدہ کا شوہر کون؟ ہولی ہولی بولو، شہزادی کون ہے؟ دے پتر کون؟ ہولی بولو، او پچھو نماز پڑھ۔ آپ کی میری خدا نخواستہ تھوڑی کھٹ پٹ ہو، بلکہ تھوڑی ہوتی ہے بعض اوقات، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ 16-17 سال ہو گئے میرے تے ساریاں جماعتاں ناراض ہیں تے میں بھی اسے ممبر تے بیٹھ کے ساریاں جماعتاں دی چٹنی بنائی ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے میرا ممبر اونجی ہے جماعتاں ٹوٹ دیاں بھج دیاں آندیاں جانیاں۔ جیڑا بندہ ہولی بولے اللہ کرے انہوں نے گھڑی ہے کہ باندر طرح بھجے۔ اچھا رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے بات کی زرداری کی کرپشن پہ، پی پی علیہ میرے کو جنازے پڑھانے چھڑ دیتے، جمعہ پڑھنے چھوڑ گئے۔ ہولی ہولی بولتے پھر آ گئے گنجا پارٹی۔ میں پھر جو کچھ حق سمجھتا تھا میں نے ان کی کرپشن کو
میں نے بیان کیا نو نے ہوں بھی تھوڑے انہوں نے چہرے بیچارے اڈے وہ جمعہ چھوڑ گئے تھے جنازے پڑھانے، ہولی ہولی بولو. پھر آ گئے حضرت قبلہ خواجہ عمران خان مدس اللہ العالی. میں برملا کیا خان صاحب نچنا نچانا چھوڑ دو، اپنی منڈی نو پردے چ رکھ کے لوگاں دیاں دھیاں نچانا دی بغیرتی نہ کریا کر. تھوڑا جا چہرے پہ اور میں کہ جدو تیری منڈی دی گل آتی ادو تو گھریلو خواتین نے ساڈیاں دیاں بہناں نو انج نہ کروا. بغیرتی ڈبو جیسے کتے قریب نہ رکھ. ہم نے یہ تب بھی یہ کہا تھا خان صاحب آپ نے کتا پالا تھا ڈبو چودھری کی صورت میں. وہ بغیرت کہتا تھا 2022 سینما کا سال ہوگا، شہباز شریف نے ایک کتی پالی ہے. وہ بغیرت عورت وہاں بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیکسز کی معافی دے دی اور سینما ہال کھول دی، اور ساتھ ایک بغیرت سا مولوی لائے. وہ سینما ہال کے افتتاح پہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جب مائیں گھنگروؤں کی تال پہ ناچنے والی ہو تو پتر دھیاں انج دے جم دینے. جس کے چہرے پہ 12 بجی اس پہ لعنت. اور میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان تیرے جیسے بغیرت بھی مائیں صدیوں بعد پیدا کرے گی. اپنی بات ہو تو چیختا چلاتا ہے، مسجد میں تو ٹی وی کا بھی ٹیکس لگے تو چپ ہے، سینما ہال کی ٹیکس کی معافی ہو تو ابھی تک تیری زبان نہیں کھلی. شہباز شریف نے وہاں جا کے فرانس کے سربراہ سے جپھی ڈالی، بغیرت تیری زبان نہیں کھلی. اور جو یہاں پریشان بیٹھا ہے وہ بھی بغیرتی کا تمغہ قبول فرما لے. میں نے کہا قرآن جل گیا اور تم نے سفیر ابھی تک نہیں نکالا. چھوٹے سے لے کر بڑے تک تو بھی بغیرت ہے اور تیرا سپورٹر بھی بغیرت ہے. جڑا بندہ پریشان ہے وہ بھی تمغہ قبول فرما لو. توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن جلا اور سنو، پیتے ہو پیپے ہو نونے ہو سنو. قرآن کے خلاف اقوام متحدہ میں قرآن کے حق میں قرارداد پیش کی گئی. سب سے پہلی مخالفت کس نے کی؟ امریکہ نے. بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟ کس نے کی؟ تمہارے قرآن جلانے پر تمہاری قرارداد کی مخالفت کس نے کی؟ امریکہ نے. امریکی پالتو ہو، اپنی موت مرو گے. ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن چکا ہے. تمہارا قرآن جلا. امریکہ نے اس کے خلاف آنے والی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اور ہم نے کہا یہ اقتدار سدا نہیں رہتا. اور کاسہ گدائی لے کر بغیرتی کی بھیک دنیا سے مانگنے والوں، خوددار قومیں خوددار ہوتی ہیں. اللہ کی قسم میں پاکستانی قوم تو خوددار تھی، لیکن ہم نے لیڈر بغیرت چن لیے. اور وہ بھی بغیرت ہوتا ہے جو ان کی گاڑیوں کے آگے ناچے یا ان سے سیلفیاں لے. ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو. جس کے چہرے پہ 12 بجے سمجھ لینا سیلفی زدہ ہے. ہم نے کہا حق بیان کرو ان کے سامنے. ہماری باتوں کی تکلیف تو ہوتی ہے، کمینوں کو تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ میرا بات کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے آئیں بائیں سائیں نہیں. جس طرح مجھے تکلیف ہے نا قرآن جلنے کی، میں کہتا ہوں اس بغیرت کو بھی یوں تکلیف ہو. دنیا کا کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کو اپنے لیڈر پہ تکلیف ہو. امریکہ نے مخالفت کی. امریکی پٹھو تم نے اس کو سب کچھ سمجھا، اس کو آنکھ ہی نہ دکھا سکے. جو تم قرآن کے بارے میں نہیں بولو گے تو کیا بولو گے؟ 9 مئی تو نکاح واقع ہے. ہولی بولو. حافظ جی اٹھو، حافظ صاحب اٹھو. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. کم از کم دنیا کو بتاؤ کہ ایٹم بم بسا نواز شریف کے شہباز دے بچیاں دی شادی لئی نہیں رکھیا، ہم نے محمد عربی کے دشمن کا سینہ چاڑنے کے لیے رکھا ہے. بزدل بندہ نہ بولے کیونکہ اس بغیرت دے مرن کا خطرہ ہے. اور یاد رکھو
یہ ڈونگا باغ کا معیار ہے. آپ کی مرضی کی تبلیغ یہاں نہیں چلتی. میں بزدلوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی مرضی کی تبلیغ نہیں چلتی. یہاں اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان چلتا ہے. جو پریشان ہو وہ روٹ بدل لیا کرے. ہم نے کہا پارٹیوں کی محبت میں تم نے جمعے چھوڑے تھے کہ یہ سخت ہے. پارٹی ختم ہوئی دوسری آئی, ہماری حق بیانی کو پھر کا حق کہتے ہو. میں کہا پھر مرن نہ لگ پہ کرو. مسجد میں حق نہیں بیان ہوگا تو اور تیرے پیو دی میت نہیں ہوئے گا. بزدل بندہ نہ بولے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کئی دنوں بعد ساڑھے صدر گرامی قدر تشریف لین. تو انہوں پتہ ہے نا صدر کنڈ دے ہوئے پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے. میں آکھے میری شکایتاں جو انہوں نے بعد چوتھے لگ دیا رہی ہوں گیا تو ہوں ویکھ لین بھئی جی میں چھڑ کے گیا تھا اون جیے. چول بندہ نہ بولے, چول پیر دا مرید بھی نہ بولے, گلو لیڈر دا کارکن بھی نہ بولے, تھکڑ بھی نہ بولے, حضور کا غلام بولے. حاجی صاحب جی میں چھڑ کے گیا سو سی اون جی. بیمار ضرور ہیں پر ذہنی بیمار نہیں ہیں. ذہنی بیمار نہیں ہیں. اللہ ہمیں موت دے دے جب ہم جھول مارے. اولی بولو. ہم نے کہا سنو علی کون ہے, جناب عمر کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن پر مصطفیٰ بولو مصطفیٰ. میں پھر اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. یورپ نے مخالفت کی, قرآن جل گیا. اور یورپ کے لیے ہمیں یورپ کے دریوزہ گھر کہہ رہے تھے دنیا سے تعلق کاٹ لے. اچھا قرآن سے کٹ جائے کوئی بات نہیں. اقبال کہتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی. تجھے پتا گئے خار تیری ذلت رسوائی کیا گئے کیونکہ تو قرآن سے دور ہے. اس لیے جب شکوہ سنج گردش دوران شدی, زمانے کو شکوہ نہ دے کہ میں پریشان ہوں, زمانہ یہ ہو گیا, ڈالر اوپر نیچے کچھ نہیں ہوا, تو قرآن سے دور ہو گیا. امریکہ نے احتجاج, امریکہ نے مخالفت کی, سعودیہ کا بغیرت چپ, فلاں ملک کا چپ. اور کویتیوں نے کیا کیا؟ 1 لاکھ قرآن کے نسخے بھیج دیے. واہ لو جی حق ادا ہو گیا. کیا بات ہے. وہ تم اچھا تسی دسو بھئی وہ آپ کی بہن بیٹی پر کوئی ہاتھ ڈالے تسی لشکر لے کے کی کرو گے؟ ہولی ہولی بولو. نماز پڑھو گے چوکے چ, نماز پڑھو گے کیا کریں گے؟ درود شریف اللہ انہوں مار دے, بول لو تے صحیح. جو آپ کی بہن پہ ہاتھ ڈالے, خدا نخواستہ ماں پہ ہاتھ ڈالے, بیٹی پہ ہاتھ ڈالے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی چاہتے ہیں اور وہ ان کے مغرب زدہ یہی چاہتے ہیں, وہ بھونکتے رہیں, کاٹتے رہیں تمہارے جگر پہ, اور تم کہو ٹالرنس. وہ جو لاکھ نسخے تم نے وہاں بھیجے ہیں, وہ جو جلایا گیا ہے, انہیں اپنے گھر چھاپے ایسے. اس نے جو جلایا تھا وہ گھر میں چھاپا ہے, اس نے وہی مارکیٹ سے لیا ہے نا. نسخے چھاپ کر بھیجنے کی بجائے غیرت و حمیت کے ساتھ میدان میں آگے کھڑے کرو. ہم نے یہی بتایا قرآن جلانے والوں کو. ہم نے ڈونگا باغ میں پڑھنے والے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دے کے سامنے کیا, کاپیاں کتنی جلاؤ گے؟ قرآن تو غیرت مند ماؤں کے بچے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں. اس لیے نبی کائنات کے پیارے غلاموں وہ کبھی تمہارے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ تمہارے ہے ہی نہیں. تعلق رکھو. کتے بلے کیا نے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تعلق کاٹ لیں. ہم نے کہا تعلق رکھو, چول بن کے انہوں نے قدمہ چ نہ بچھو. امریکہ تو بتا, برطانیہ تو بتا, یورپ تو بتا. ہم کہتے ہیں ان کو بتاؤ ہم کون ہیں. آج مغرب کا سب سے پاپولر اور مضبوط نظام سسٹم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو اس کا شروع ہو جاتا ہے وظیفہ, بچہ پیدا ہو شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا او جاہل حکمران ہو, ان سے پوچھو
ان کو یہ سسٹم کس نے دیا؟ فاروق اعظم رات کو گشت کر رہی ہے، دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے کو وہ روتا گئے، وہ زبردستی کٹیا میں کلی میں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو روٹی کھلاتی ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ دودھ کا تقاضا کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا اماں پروٹوکول نہیں ہے؟ ملک مقروض، چیف جسٹس صاحب کی گاڑیوں کا کان بائے، چیف آف آرمی اسٹاف کی گاڑیوں کا کان بائے، چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم صاحب کی گاڑیوں کا کان بائے، جڑے پیسے دین آئے سن انہوں کو ایک گڈی، تے جڑے مقروض نے انہوں کو ماشاءاللہ ایمبولینس بھی وچ 1122 بھی وچ کہ کسی جگہ تے سور دا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مقروض قوم۔ میں نے پہلے کہا تھا اس ملک کے سسٹم کو جس نے بنایا نا اس نے، اور سسٹم کو جو چلا رہا ہے وہ اتنا بغیرت ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میری بات بری لگے تو وہ ضرور مجھے بتائے جس کی بہن بیٹی ماں 3 دن سے لاہور کی سڑکوں پہ بیٹھی ہے، وہ مجھے ضرور بتائے کمینہ جو گاڑیوں کے آگے یوں کرتا ہے نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تب کہا تھا اس ملک میں 17 گریڈ کا اسسٹنٹ کمشنر پوری تحصیل کا مالک 2 کروڑ کی گاڑی کے اوپر ہے، اور یہاں 18 گریڈ کا ہیڈ ماسٹر سائیکل سے بھی معلوم ہے۔ یہ ہے وہ بغیرت سسٹم جس میں آپ کو دھکیلا گیا ہے۔ گریڈ 21 کا پروفیسر لیکچرر استاذ، اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا، ٹیچر دی بیٹی ہے، ٹیچر دا پتر ہے۔ اور گریڈ 18 کا ڈپٹی کمشنر، وہ جو چاہے بدماشی کرے، بارش آئے تو اس کے آفس سے شراب کی تازہ ولیتی بوتلیں برآمد ہوں۔ یہ سسٹم آپ کو دیا گیا ہے اور اس سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب سرکاری گاڑیاں، فیول آپ نے دینا ہے، ٹیکس آپ نے دینا ہے، اور ٹیکس دینے والے کی کیا عزت ہے آپ کو پتہ ہے، کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ ہے۔ 3 گھنٹے نادرہ کی لائن میں لگا ہوا ہے اور 3 گھنٹے بعد الماری تھوڑی سی نیچے کھلتی ہے تو آواز آتی ہے تیرے کاغذ درست نہیں، کل لانا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر آگے سے آواز آتی ہے کسی بھی ایگزیکٹو آفیسر سے، گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹیشن کروا کے لاؤ۔ اس سسٹم والے سے بندہ پوچھے کیا میرے بچے کی جنم پرچی پہ یقین نہیں ہے؟ بولو، میرے بچے دی جنم پرچی تے یقین کوئی نہیں، یعنی پیدا ہوا تو میں نے درج کرایا، نام لکھایا، ٹیکے لگے تو نام لکھایا، بڑا ہوا تو میں نے بے فارم اس کا فل کیا، پھر یہ ریکمنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بتانا ہے کہ یہ جو کلاس ہے نا، اس کلاس کے نیچے سے گزر کے آنا ہے، کیونکہ آپ ہیں کیڑے مکوڑے اور یہ ہیں اشرف فل مخلوقات۔ ناراض ہو گئے ہو؟ یہ وہ سسٹم ہے جس سسٹم میں آپ کو اور مجھے پسنا گئے، اور پسو، مزید پسو، لڈیاں پاؤ، روس تو تیل آ رہے سستا، انہوں کے کوئی سستا تسی اس قابل ہی نہیں، اور نال ہی گڈیاں گو نچڑا لیں دے سیل نکل گئے۔ انہوں کے چلو ایک اور ٹینک آئے گا، انہوں کے 7 روپے ڈیزل مہنگا، دعا کرو اللہ کرے ہور نہ آئے، کیونکہ 7 روپے اگے ودے پھر پتہ نہیں کی ودنا ہے۔ جڑا پریشان ہے اللہ کرے وہ دا سا ہی مکے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنو جس کو آپ ہیرو بناتے ہیں، اور مہین قرض لیا کتنے واسطے؟ 9 مہینے واسطے، کیونکہ 9 مہینے حمل پورا ہو جاتا ہے۔ حمل کی مدت کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کی، کاکا جم جانا ہے 9 مہینے بعد، تے کاکیاں ہر شے کھا پی کے ڈکار مار کے اگلے ملک ٹر جانا ہے، پھر چچڑ ہمیں کاٹیں گے۔
میں تے کئی باری غور کیتا ہے تواڈے چوں جڑا پریشان ہوئے مینوں بھی سمجھاوے اسیاں مجھاں تے اے نے چچڑ چمڑے ہوئے نے سانوں تے مجھاں نوں تھوڑا جہا چارہ پا دے دے نے اسی پھر کھڑے ہاں پھر وہ چو لیندے نے چچڑ چوس رہے نے وہ پی رہے نے جدو اساں ڈگاں گے ادو کم تے دکھاندے مجھ نے مجھاں بنیاں نے اسی ساڈے کول مجھاں ہے نے پیسے دیو انہاں دے پٹھے لینے نے کوئی بل بھی تواڈے واسطے منظور ہوئے ہاؤ بھی بولو نہیں اس وجہ کیونکہ ہم ان کے ہم وہ ہیں بھینسے دکھانے کے لیے ہم ہیں اور کھانے کے لیے کوئی اور ہے کرنے والا کوئی اور ہے ہم نے کہا سسٹم کس نے دیا دنیا جو ترقی کر گئی فاروق اعظم فرماتے اماں یہ کیوں رو رہا ہے بچہ کہنے لگی دودھ کا تقاضا کرتا گئے اور میں روٹی پہ لگا رہی ہوں کیوں وقت کے حاکم خلیفہ عمر نے کہا گئے وظیفہ ملے گا اس کو جو بچہ روٹی کھانے والا ہوگا عمر مسجد میں آئے ساری رات روتے رہے فجر ہوئی جیسے ہی شورا جیسے ہی معززین آئے اعلان کیا لوگوں ساری رات میں رویا ہوں پتہ نہیں کتنی ماواں میری وجہ تو روندیاں رہیاں ہومن گیاں بچے سمیت آج سے اعلان ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا یہ سسٹم دیا بولو ہمارے ہاں کیا گئے بچے کی پیدائش کبھی سڑک پر کبھی جناب ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ ڈلیوری کبھی ہاسپٹل کے باہر ڈلیوری ہم مطمئن ہیں کیا نہیں دیا گیا تعلیم پرائیویٹ صحت پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پرائیویٹ حکومت زندہ باد وزیرہ خان جناب خزانہ خالی وزیر موجود تعلیم ہے ہی نہیں جہالت کا پلندہ ایک سیمینار میں غلیظ گالیاں نکالنے والا جاہل رانا تنویر بدکار وزیر تعلیم ہمارا سسٹم یہ ہے اور ناکامی سے تباہی کے دھانے پر پہنچ رہے ہیں اور خدا کے لیے اپنا حق ڈھونڈو سیلفیاں بنانا چھوڑ دو یہ ہے سسٹم فاروق اعظم کا چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا کوئی پریشان تو نہیں ہے ایک کشتی آئی ساحل پہ ٹکرائی ساحل پہ کھڑی ہے کشتی میں آنے والا مسافر بے یارو مددگار مدد کے لیے بستی کا راستہ پوچھ رہے عمر پہنچ گئے پریشانی ہے جی پریشان ہوں مسافر ہوں عورت موجود ہے ڈلیوری کیس ہے اچانک تکلیف شروع ہو گئی کوئی بھی نہیں ہے عمر دوڑے اپنی زوجہ خاتون اول خاتون ہولی بولو خاتون اول شہزادی کونین کی شہزادی علی کی بیٹی عمر کی زوجہ حضرت سیدہ ام کلثوم پاک بنت مولا کائنات کو ساتھ لیا کشتی میں گئی اس میں جا کے آپ نے اس کی عورت کی مدد کی مدد کرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو بچے کی ماں بنایا عمر گپ شپ کرنے لگے مسافر سے اندر سے خاتون جنت کی شہزادی زوجہ عمر نے کہا امیر المومنین مسافر بھائی کو مبارک دو اللہ نے اس کو بیٹے کا باپ بنا دیا گیا یہ سنا اور وہ مسافر عمر کے قدموں پہ گر پڑا کہتا ہے میں اس لیے مطمئن تھا کہ اکیلا میں اور میری بیوی کشتی میں سفر کر رہے تھے مجھے پتہ ہے محمد کا شاگرد عمر ابھی زندہ ہے تو پھر کیوں نہ کہے سلام تجھ پر سلام تجھ پر فاروق اعظم تو ساری دنیا پہ چھا
سسر نبی کا داماد حیدر نبی کے روزے کو بھا گیا ہے میرے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے تجھ کو خدا سے مانگا میرے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کو تجھ سے خدا سے مانگا مراد آقا فدا میں تجھ پر نبی کی بن تو دعا گیا ہے مراد آقا فدا میں تجھ پر نبی کی بن تو دعا گیا ہے سلام تجھ پر فاروق اعظم مل کے بولو سلام تجھ پر اللہ کے پیارے محبوب کے غلام نے 3600 علاقے فتح کیے کتنے بولیے 3600 علاقے فتح کیے 900 مسجدیں بنائیں اور 400 جامعہ مساجد یہ ہے حضور کے غلام کا مزاج 400 جامعہ مساجد بنی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جیسے جیسے پھیل رہا تھا عمر فاروق کا نظام لوگوں کو بتا رہا تھا محمد عربی کے شاگرد کا کیسا ماحول ہے آپ دیکھیے یہاں عالم کیا گئے جج صاحب کے بچے ان کی فیملی پروٹوکول بڑھتا جا رہا ہے اللہ اکبر عالم کیا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں میں اپنے جج لاؤں گا خان صاحب کہتے ہیں میرے جج حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں میرے جج اور مولانا فضل الرحمان تے ماشاءاللہ بغیرتاں دے امام تے ماشاءاللہ ہولی ہولی بولو مطلب ہے اتنا میں نے بندہ نہیں دیکھا مطمئن ہے پتر دی نوکری تے کیڑا مطمئن ہے اس واسطے میں نے اللہ سنو انہا وزارتہ تو محفوظ رکھے تو بندے چنگے بھلے نو بغیرت بنا دے دیا ہولی تے بولو کیسے ہوئے ہمارے جج فاروق اعظم نے جج مقرر کیا کیس فاروق اعظم کی عدالت میں لگا فاروق اعظم کا کیس حضرت کعب اور مولا حضرت عمر کی بات درمیان میں کو بات ہو گئی کیس عدالت میں پہنچا وقت کے جج صاحب نے کیا کیا صرف اتنا کہا تھوڑی جگہ کشادہ کرو خلیفہ وقت کے لیے یہ کہا جگہ تھوڑی جی کھلی کرو ظاہر ہے رش ہوگا کون ہے وقت کا حاکم حضرت عمر نے آتے ہی اس کو معذور کیا تو اس قابل نہیں ہے تو مجھے پروٹوکول دے یہ نظام محمد عربی کے دین کا نہیں ہے مجھے پروٹوکول کیوں دیا وقت بیٹھا ہوا جج بندے نہیں دیکھتا وہ اللہ کے محبوب کے فرمان کو رب کے قرآن کو دیکھتا جب فیصلہ کریں جج صاحب خلیل جبران نے یہ کہا فلاں فلم کا ڈائیلاگ یہ تھا میں کہا نظام چلانا لے کیا ماحول ہے جج صاحب کی تنخواہ بڑھ گئی اس ویلے حکومت نو خطرہ نہیں کہ غریب دی پینشن بڑھ گئی ناری حکومت مر جائے حکومتی ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ وہ جو چوکوں پہ بیٹھی ہیں نا ان میں زرداری صاحب کی بیٹی نہیں بیٹھی نا ان میں شہباز نواز کی بیٹیاں نہیں بیٹھی نا اس لیے جو چوکوں پہ بیٹھی ہوئی سڑکوں پہ اپنا بیٹیاں بہنیں حق مانگ رہی ہیں ٹیچرز کی صورت میں کلرک کی صورت میں وہ بہنیں آپ کی میری ہیں کہ کم از کم بہنیں دے خیال کر لو گھڑیاں کے نچڑا لے ہو دیاں دے خیال کر لو آپ کے حقوق کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے
IMF کے ساتھ معاہدہ، ماشاءاللہ لڈیاں پاؤ، معاہدہ ہو گیا۔ ہم نے کہا معاہدہ کیا ہوا ہے؟ وزراء سے گاڑیاں واپس لی جائیں گی، یہ ہے؟ بولو، ججز کی تنخواہ غریب ملک ہے آدھی کر دیں گے، ہے کہ بزرگاں ماشاءاللہ حافظ اور دی تنخواہ تھوڑی جی کٹ لواں گے، ہے؟ کیونکہ حافظ اور دی کٹی تھی، ہر شے کٹی جانی ہے۔ فرق تو یہ ہے نا، پہلے والوں نے اس دور کے بزرگ کو ابا بنایا، انہوں نے اس دور کے بزرگ کو ابا بنا لی۔ ہم نے کہا ہمارا قصور یہ ہے، ہم چولوں کو ابا نہیں بناتے، ہمارا ابا وہی ہے جو رب نے ہمیں دیا ہے۔ IMF خوش ہو گیا، کیا اس کی خوشی کا پہلا تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہنیں بیٹیاں ماں چوکوں پہ بیٹھی ہیں، ہماری پینشن گریجویٹی نہ ختم کرو۔ کسی کا کچھ کم نہیں ہوا، نہ وزیر اعظم کا پروٹوکول، نہ وزراء کا، نہ گورنروں کا، نہ سرکاری مچھندروں کا۔ یعنی لوٹا آپ کو جائے گا، مارا آپ کو جائے گا، بجلی آگے بڑھے گی ان کی فری، خصوصی کنیکشن دیے گئے۔ یہ ہے نظام وہ جو مغرب زدہ لپیٹا ہوا گئے۔ IMF خوش کب ہوگا؟ مسجدیں بند کرو، مدرسے بند کرو، نظام بند کرو، تعلیم کم کرو، صحت کم کرو، باقی جو مرضی کرو کرتے جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، آپ نے سب سے پہلے فرمایا وقت کے حاکم کو جب جج مقرر کیا، فرمایا پہلا کام میں غصے فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں فیصلہ، پروٹوکول نہیں دینا، برابر بٹھانا گئے، تیرے پاس جو بھی آئے اس کو برابر بٹھانا گئے۔ وقت کے حاکم کو کہا باہر کوئی چوکیدار نہیں بٹھانا، اب میں اور آپ ٹیکس تسا سیال کوٹا لے، کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہو، DC صاحب اندر تواڈے ٹیکس تے بیٹھے ہو کی کر رہے ہیں، ہمیں تاش کہہ رہے ہیں، میٹنگ میں ہیں۔ IMF والے بغیرت یہ کیوں نہیں کہتے کہ DC صاحب سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کے گھر میں جا کے کہے گا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک جیڑا بندے دا اکاؤنٹ وچ پیسے زیادہ ہو بینک والے جاندے ہیں، گزر رہے ساتھ کہ چور سے چائے پی گئی، وہ جو آپ پر بینک چل رہا ہے تو ٹیکس بھی کہ تسی دے دے ہو، ٹیکس ایسے بھائی جو ساڑھے مدرسے دے نہیں چندہ گھٹ دیتا ہے کیونکہ ٹیکس زیادہ ٹھوک گیا تو لیکن پریشان نہیں ہونا، اگلے جمعے میں توڑے کو ختم نبوت دینا تے لینے نے ذرا ذہن بنا کے آنا، اللہ تو ٹیکس مزید ٹیکساں تو بچا لیا۔ اور توجہ ہے نا، یہ انہوں نے جو سسٹم دیا ہے وہ ایسا ہے، اور آپ کا سسٹم کیا ہے؟ فاروق اعظم کا نظام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زوجہ یہ ہے نظام، توشہ خانہ سے لے کر پچھلے معاملے سے شروع ہو جاؤ۔ گیلانی صاحب کی بیٹی ہار بیچ رہی تھی، زرداری صاحب کے بچے لے رہے تھے، مریم صاحبہ اٹھا رہی تھی، خان صاحب کھا رہے تھے، گھڑیاں بیچ رہے تھے، ایک بندہ نہیں ہے، سارے دا سارا نظام ہے۔ لیکن فاروق اعظم کی زوجہ نے دوسرے ملک کے حاکم کی بیوی کے لیے خوشبو بھیجی، 1 روپے 1 درم دینار قرض لیا بیت المال سے، اس نے واپس اسی بوتل میں ہیرے ڈال کے بھیج دیے۔ فاروق اعظم نے دیکھے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے خوشبو بھجوائی تھی اس خاتون کو، اس نے ہیرے۔ فرمایا کیونکہ تو وقت کے حاکم کی بیوی، ہیرے بیت المال کی ملکیت۔ سبحان اللہ، تو ڈیٹی یہ نظام کہاں گئے؟ یورپ کی مثالیں نہ دو، مصطفیٰ کے یاروں کی مثالیں دو، یہ کہاں نظام ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اونٹ فرما تازہ بیچ رہے، فرمایا کس کا ہے؟ تواڈے پتر دا۔ بلایا، کتھوں لے آئی؟ ابا جان کہ فلاں جگہ تو لے۔ ماشاءاللہ، کتنے دا لے؟ اتنے روپے دا، اتنے درم دینار دا۔ فرمایا اچھا پھر چرتا کہاں رکھا گئے؟ کہا سرکاری مال تے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اینو ویچ، جیڑے تو لائے سن او خود رکھ، باقی نہ تیرے پیو دے قوم دے بیت المال جان گے۔ ہولی ہولی بولو، یہ نظام کہاں گئے؟ مصطفیٰ کے دین میں ہے، یہ مصطفیٰ کے دین میں ہے، یہ لاؤ۔
फारूक आजम गए, जाके पूछा, आवाज़ दे रहे थे, तो फरमाया अच्छा खाना खिला रही है, बच्चों भूखे भूखे हैं, पत्थर हिला रही है बीबी ऐसे। फरमाया क्या मसला? का खाना नहीं है, मांग रहे हैं। उमर गए, दौड़े, सामान उठाया, कुटिया में पहुंचे, वक्त के हाकिम का नौकर खादिम कहता मैनू दे दो। फरमाया आज ते बोझ तू चुकेगा, कयामत के दिन कौन चुकेगा? मुझे पता नहीं था। वापस लेके आए, आटा दिया, गूंदो, सालन तैयार करने के लिए कहा, और साथ आग जलाने लगे चूल्हे में, और साथ साथ फरमा रहे थे अम्मा ए वक़्त का खलीफा कौन है? का उमर। अगू बीबी की अल्लाह ने उन्होंने तो एवं ही बना दिता है, तेरे जे बंदे को होना चाहिए, तेनू होना चाहिए सी वक़्त का। फरमाया अच्छा मैं भी उससे उमर वालू ही आया, हुण तू उमर ते नाराज़ ते नहीं है ना? उन्हें कहा मैं नाराज़ नहीं हाँ। फरमाया फिर मेरे नाल वादा करो उस उमर की रब को शिकायत नहीं लाएंगी। ये है निज़ाम, ये कब होगा? जब हम दुरुस्त होंगे। मैं फिर ये अर्ज़ करूँ, खुदारा इन लोगों को पढ़ो, इन लोगों को पढ़ो, इन लोगों को पढ़ो। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने अल्लाह की कसम में हुजूर को देखा, सारी सारी रात हम सोते और हुजूर दुआ मांगते हुए कहते अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह मेरे दीन को इज़्ज़त देनी है तो उमर इब्न खत्ताब दे दे। कौन कह रहे हैं? मौला अली। मैंने सुना मौला अली कह रहे हैं। इसलिए ये मुतनाज़िया न बनाओ, इनको हीरो समझो, आइडियल समझो। यही वो हैं जिनके बारे में कहा गया, एडवर्ड गिब्बन ने कहा था एक उमर और होता तो धरती में सिवाय इस्लाम के कोई और नजर नहीं आता। अल्लाह हमें दीन हक को समझने की तौफीक। नाराज़ न हुआ करो, मेरी बातें तुर्स सख्त इसलिए होती हैं कि मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ, सादा हूँ, जटका पेंडू हूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है जो हुजूर के दीन के मामले में खामोश रहता है। मुझे तकलीफ़ है अमेरिका ने कुरान के हवाले से करारदाद पेश की गई की मुखालफत की है, तो जो अमेरिका की फेवर करता है मुझे बेगैरत लगता है, मेरी मजबूरी है। यूरोप ने मुखालफत की है, जो यूरोप को बयान करते हुए फ़ख्र महसूस करता है, मुझे वो कमीना लगता है, मेरी मजबूरी समझा करो। मैं कुरान के साथ खड़ा हूँ, आप भी कुरान वाले हैं, गैरत वाले हैं, शराफत वाले हैं, लेकिन आपको और मुझे उस रूट से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह यह है कि इस्लाम के हीरोज़ उनको निकाल के आप बताएं जब खातून जन्नत की और खदीजतुल कुबरा की जगह पे मलाला जैसी कमीना को हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा तो मुझे तकलीफ़ ना हो? बताइए। बहुत काम है अब्दुस सत्तार ईदी साहब का, बड़ा काम है, लेकिन फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर की जगह पे जब अब्दुस सत्तार ईदी साहब को रखा जाएगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? आप बोलिए ना। मैं मेरे हीरो जब उनसे हटाते जाओगे तो कौम तो बिगाना होती जाएगी, इसलिए उनको लाओ। लेकिन ये करता है IMF, इसको निकालो, उसको निकालो, ये लड़ाई है, ये फसाद है, ये इख्तिलाफ है। हमें मोहम्मद अरबी के दीन के साथ खड़े होना है और इंशाअल्लाह दीन को रब ने गालिब करने का वादा फरमाया है। इंशाअल्लाह नमाज जुमा के फ़ौरन बाद हमारे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम जनाब हाजी सरफराज साहब के बरादर मोहतरम